بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں ایک نئی چیز کی بنیاد ڈالی ہے، اور وہ ہے خدیجہ ٹریڈ فیئر۔ جب سے یہ فیئر شروع ہوا ہے میری پوری نیک خواہشات اس کے ساتھ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ فیئر جو ہے وہ لوگوں کی طبیعت اور سوچ کے بدلنے میں کافی کامیابی انشاءاللہ حاصل کرے گا۔ اسلام بھیک منگوں کا دین نہیں ہے، نہ مہاجنوں کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دولت اگر ایک جگہ سمٹ کر آ جائے گی تب بھی برائیاں پیدا ہوں گی، اور قوم میں دولت نہیں رہے گی تب بھی برائیاں پیدا ہوں گی۔ وہ بھی ذلیل کرتا ہے اور یہ بھی ذلیل کرتی ہے۔ یہ بہت میں اس پر پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ میسیج ہے، مجلس نہیں ہے۔ اس میں میری گزارش یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے آج تک اس قوم کو دنیا میں عزت نہیں ملی ہے جو غریب ہے اور ظاہر ہے۔ اگر کوئی صاحب مجھے چیلنج کرنا چاہتے ہیں بتا دیں، میں سر جھکا دوں گا۔ کوئی ایک قوم بتا دیں، یہودی، نصرانی، ہندو، مسلمان، کوئی بتا دیں کہ جو ظاہر ہوں ان کو سوسائٹی میں عزت ملی ہو، یا جو غریب ہوں ان کو سوسائٹی میں عزت ملی ہو۔ میں شاید بتا بھی چکا ہوں گا کہ مولا علی کا جب آخری دور تھا، اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ مبارکباد دیا، آپ نے اپنے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر دیا، کوئی باقی تو مولانا فرمایا کہ نہیں، دو باقی رہ گئے۔ کہا دو کون باقی رہ گئے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ باقی رہ گئے، ان کو میں قتل نہیں کر سکا، اور وہ دو کون تھے؟ ایک جہالت اور آپ بتائیے مولا علی کا مرتبہ یہاں تک پہنچا ہے، لوگ ان کو جھگڑا اس پر ہو رہا ہے کہ رسول بلند تھے یا مولا علی۔ بھائی یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے بھائی ان کا میسج یہ ہے کہ آپ قوم سے غربت اور جہالت کو مٹائیے بھائی، لیکن نہ غربت کو مٹاتے ہیں نہ جہالت کو مٹاتے ہیں۔ مجلسیں جو ہیں وہ بزنس بن چکی ہیں، ہم زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، صرف وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو عوام پسند ہوں۔ اگر ڈاکٹر مریض کو اس کی پسند کے مطابق دوائیں دینے لگے تو مریض بچے گا یا مر جائے گا؟ تو جو ہمارے علماء ہیں ان کا کردار یہ ہونا چاہیے، اگر وہ واقعی عالم ہیں، کہ وہ کسی سے نہ ڈریں سوائے اللہ کے، اور قوم کی بھلائی اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہ قوم جو کبھی حاکم تھی آج بالکل فقیر ہو گئی ہے، ذل و خوار ہو گئی ہے، سوائے آپس میں لڑائیوں کو دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، سوائے گروپ بندی کو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان جب خالی ہوتا ہے تو لڑتا ہے، جب خالی نہیں رہتا مصروف ہو جاتا ہے تو لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اب نہیں کہہ سکتا میں کئی دن اور دنیا میں ہوں، یا کئی دن کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، میری بیماری میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، لیکن میری تمنا یہ ہے، میں ایک ابھی بچوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ قوم میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم زیادہ بتانا نہیں چاہتے، کوئی پیسے، ہمیں پیسہ کا بھی پرابلم ہو، نہ ہم نے کبھی مانگا نہ کبھی ہمارے لیے پیسہ اتنا مسئلہ بنا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور آپ کی ایمانداری ان کے دلوں پر سکہ بن کر جم جائے۔ اور اگر یہ دو باتیں ہیں ہم آپ سے بتانا نہیں چاہتے، راز کو ہم کھولیں، لیکن ہمیں آج تک بین یا بین اللہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوئی، چاہے 2 پیسے کی ہم کو ضرورت ہو، چاہے کروڑوں کی ضرورت ہو۔ ہمارے دل میں خیال آیا اللہ نے کوئی بندوبست کر دیا، قوم ہمارے پاس آ کے ہم کو پیسہ دیتی ہے، ہم کہیں لینے نہیں جاتے، نہ ہم نے آج تک ایک پیسہ کسی سے مانگا ہے۔ تو اس لیے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں، جیسا ان کا کردار تھا ویسا ہم کردار۔ ائمہ طاہرین بزنس کرتے تھے بھائی۔ ابھی ایک بچہ ہم سے پڑھنے آتا ہے اصول کافی، تو اصول کافی میں ابھی آگے ابھی تو عقل کا معاملہ چل رہا ہے جو مجھے شیعوں کے پاس ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ اور امام بھی فرماتے ہیں کہ اگر عقل نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یا ہمارے پاس سب کچھ ہے سوائے عقل کے، کیا کیا جائے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ بہرحال ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اگر اللہ نے زندگی دی، سب ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کے خدمت گزار ہیں، کسی سے ہم لڑتے وڑتے کبھی ہیں نہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر آپ قوم کو عزت دینا چاہتے ہیں تو 2-3 باتیں پیدا کرنا پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ماڈرن ایجوکیشن پر ٹاپ پرائرٹی دینا پڑے گی۔ یہ اتنے زور و شور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3-4 سال پہلے جب میں عراق گیا تو ہمارے جو مرز وقت ہیں آغا سیستانی، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ کچھ باتیں ایسی کہیں انہوں نے جو تم بیان کروں گا تو شیعوں کے قابل برداشت نہیں ہوں گی، پر انہوں نے جو فرمایا مجھ سے وہ یہ کہ تمہارا زور جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے پروموشن پر ہونا چاہیے۔ اسکول بناؤ، کالجز بناؤ، یا اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کو پڑھاؤ، مگر دینی تعلیم بھی صحیح دینی تعلیم ضروری ہے۔ یہ تعلیم دو اپنے چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کر، یا اپنے گھر میں جو اچھے علماء ہیں ان سے بچوں کو پڑھوا کر، لیکن یہ کہ ماڈرن ایجوکیشن جو اس کو بھی تم کو پکڑنا ہے اور اس میں تم کو سب سے آگے رہنا ہے۔ اور اس کے لیے صحیح امام کی اجازت کہ تم کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی ماڈرن ایجوکیشن کا مسئلہ ہو تو صحیح امام کی اجازت دے سکتے ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے
غربت جب تک نہیں ختم ہوگی. غربت میں ہمیشہ انسان کا ہاتھ یوں رہتا ہے, پھیلا ہوا رہتا ہے. جب اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی, اور جس کے بعد دولت ہوتی ہے اس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے. تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ اوپر کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اس ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے جو نیچے آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو اس کا ہاتھ ہر ایک ہاتھ کے اوپر رہے, جو قرآن میں ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر رہتا ہے. اللہ کا ہاتھ, اللہ نے کبھی کسی سے کوئی شے مانگی نہیں ہے, وہ ہمیشہ دوستوں کو دیا لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. تو ہماری قوم جب تک دینے والی نہیں بنے گی اس کو عزت نہیں ملے گی, اور جب تک عقل نہیں آ جائے گی اس وقت تک اس کو عزت نہیں مل سکتی. جہاں عقل نہیں ہوتی ہے وہاں جہالت ہوتی ہے, جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں مسائل کے حل کے لیے ریشنل اپروچ نہیں اختیار کیا جاتا, ایموشنل اپروچ اختیار کیا جاتا ہے. ایموشنل اپروچ جہاں اختیار کیا جائے گا وہاں سوائے تباہی و بربادی کو کچھ نہیں ہوگا. میں بہت میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اس کے اوپر, لیکن یہ کہ زیادہ وقت نہیں ہے. مختصر میرا یہ ہے کہ میرے بھی شاید چلاؤ کا وقت ہے, میں تیار ہوں جانے کے لیے. بہرحال میری گزارش چلتے چلتے یہ ہے اپنی قوم کے بوڑھوں سے اور بچوں سے کہ جن چیزوں کو شریعت نے پروموشن دیا ہے اور پرائرٹی دی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے, کسی کی بات نہ سنیں. صرف ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, دینی تعلیم ضرور ہو, ضرور ہو, ضرور ہو, مگر اس کے لیے ماڈل ہمارے ایران ہے. آپ ایران کو دیکھ لیجیے, ماڈرن ایجوکیشن وہاں کس منزل کے اوپر ہے کہ امریکہ کی چیتھے اڑائے دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ غربت بھی نہیں ہے, غربت بھی ختم ہو گئی. تو دنیا میں عزت ایران کو اتنا سا ایران ہے, وہ امریکہ سے لڑ رہا ہے, امریکہ کے ناکوں چنے چبائے دے رہا ہے. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو ناکوں چنے چبائیں تو کوئی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے بچوں میں ایجوکیشن ماحول پیدا کر دیں اور غربت کو مٹا دیں. اگر میری کوئی بات ناگوار ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.